نے اور اللہ کے نیک بندوں نے مشکل ہو یا آسانی ہو کس کو پکارا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں انبیاء کرام کے اور نیک لوگوں کے، تو ہم اس کے اندر جائزہ لیں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو انہوں نے پکارا ہے یا صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکارا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت کے اندر رہو اور لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تم جنت میں رہو مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس کو نہیں کھانا۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اس نے قسمیں کھائیں اور یقین دلایا آدم علیہ السلام کو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس درخت کو کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں اس کے اندر کھا کر کے اس کو تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے اور وہ پھل کھا لیا، اور ان دونوں نے پھر ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھل گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ اے آدم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور آدم علیہ السلام نے پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ وہ الفاظ، توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے توبہ کی۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا انہوں نے، آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا، اور اس کے ذریعے سے پھر انہوں نے توبہ کی، تو یہ بالکل قرآن کریم کے خلاف ہے اور یہ من گھڑت روایت ہے بالکل، اور یہ قرآن عظیم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں اور سچی توبہ کریں، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اگر اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا، تو وہ بھی اسے اکیلے اپنے رب سے مانگیے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی بیوی بانچ، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں چپکے چپکے سے، خفیہ طریقے سے، اور وہ سورہ مریم کا آپ اٹھائیے، اس کی ابتدائی 15 آیات زکریا علیہ السلام کے ذکر سے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، کہ اس زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا، نداء خفیہ، کہ اے اللہ میری بیوی بانچ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کی سورہ شورى کے اندر فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو سچے دل سے اپنے رب کو پکاریے، کسی اور کے در کی ٹھوکریں نہ کھائیے، آپ سچے دل سے آپ اپنے رب کو پکاریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ ڈاکٹری علاج ضرور کروائیں کہ یہ سنت ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی کو پکاریں۔ اس کے بعد اگر کوئی مشکل آپ کے اوپر آ پڑے تب بھی اللہ کو پکاریے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن عظیم کے اندر سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، اور آیتوں کے اور صورتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ سورہ انبیاء کے اندر واقعہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب دیکھا کہ وہ بتوں سے لگے بیٹھے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، اور تم اکیلے اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے اور اتنے معبودوں کا اس نے ایک معبود بنا دیا ہے، تو اس کو آگ کے اندر جلا ڈالو۔ اور آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے سے اس کے آگ کے اندر پھینکا گیا۔ تو اس مشکل گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور پھر اس جس آگ کا کام ہے کہ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ گل و گلزار ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور آگ گل و گلزار ہو گئی۔ تو یہ کون ہے کہ جس نے آگ کو گل و گلزار کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر؟ وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مشکل کشا حاجت روا۔ اس کے بعد اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ شفا اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اس ایوب کو یاد کرو جب اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد کے اندر فرمایا دوسری جگہ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکریٰ لأولی الألباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ۔ تو حضرت انہوں نے نہائے اس سے، اور چشمہ جب پاؤں مارا انہوں نے ایوب علیہ السلام نے، اور اس سے چشمہ جاری ہوا، اس سے انہوں نے پانی پیا اور نہائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے چیز کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ پاؤں مارو اور اس کے بعد چشمہ جاری ہوگا؟ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور پھر توکل اسے اللہ پہ کریں، یہ نہیں کہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے مجھے شفا دے گا، شفا دینے والا وہی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو جب بیمار ہو جائیں تو تب بھی شفا اللہ سے مانگیے۔ اس کے بعد اور بڑی مصیبت ایک نبی کے اوپر آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم ایمان نہیں لائی، تو ناراض ہو کر کے قوم سے چل پڑے اور قوم کو کہا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اللہ کا، اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ چل پڑے تھے، اور جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب کھلے سمندر کے اندر گئی تو ہچکولے کھانے لگی، طوفان نے اس کو آ گھیرا۔ جو کشتی کا ملا تھا اس نے کہا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، یا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی یا کسی کو قربانی دینی پڑے گی۔ قرآن دازی ہوتی ہے اور قرآن دازی کے اندر یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ 3 بار قرآن دازی کی گئی، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور چاروں نے 4 سمندر میں کود گئے۔
اور جب کھلے سمندر میں کود گئے اور وہاں پر بڑی مچھلی ان کو نگل لیا، اور پھر وہاں پر مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ اس نے مجھے اندھیروں میں پکارا، ایک مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اوپر موجوں کا اندھیرا، اوپر بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اس نے اندھیروں میں سے پکارا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، عرش کے اوپر مستوی ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہاں پر ان کی فریاد کو سنا اور اس کو اس کے غم سے نجات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہم اس طریقے سے پکارے گا ہم اس کو نجات عطا کریں گے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے اور آگے قوم کو لے جا رہے، آگے سمندر آ گیا اور قوم پیچھے، فرعون کا لشکر پہنچنے والا ہے، قوم کہتی ہے اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کلا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی راستہ دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو سمندر پہ مارا اور اس کے اندر سے خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئی اور فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا۔ وہ اللہ کے جو خشک راستے سمندر کے اندر بنانے پر قادر ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل گھڑی کے اندر اسی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں اور آگے 1000 کا لشکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دیں، اور صفیں ترتیب دینے کے بعد پیچھے جو چھپر بنایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا کہ اے اللہ اگر یہ 313 تیرے بندے آج شہید کر دیے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس 313 کہ مسلمانوں کے چھوٹا سا لشکر نے 1000 کے لشکر پر فتح پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے اندر، احد کا میدان ہو، احزاب کی جنگ ہو، یا فتح مکہ کا موقع ہو، یا حنین کی وادی ہو، یا تبوک کا سفر ہو، ہر مشکل کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اللہ کو پکارا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کسی اور کو نہ پکاریں، اسی اکیلے اللہ کو پکاریں جس کے تمام انبیاء نے پکارا ہے، اور نیک لوگوں کا واقعات بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ بھی اپنے اکیلے رب کو پکارتے رہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان نیک لوگوں کی کربٹیں، ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے اسی اللہ کو پکارنے والا بنا دے اور کسی اور کو نہ پکاریں۔